بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کچھ دن پہلے یوٹیوب دیکھ رہا تھا تو ایک ویڈیو میرے سامنے آیا، تو وہ جس چینل سے ویڈیو اپلوڈ تھا اس کا نام تھا SR پہ۔ تو اس چینل کا کنٹینٹ یہ تھا کہ انڈیا کے اندر یا انڈیا سے باہر بھی جتنے بھی کرائم کے کیسز ہیں ان کی ڈاکیومنٹری بنا کر اپلوڈ کرنا۔ تو میں نے اس کے سارے ویڈیوز دیکھے، تو آپ کو یقین نہیں آئے گا ان کیسز میں جو 90% کیسز تھے وہ اسلام کو فالو نہیں کرنے کی وجہ سے ہوئے تھے۔ اب اسلام کو فالو نہیں کرنے کی وجہ سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ان کیسز کی جو شروعات تھی وہ ایسی تھی کہ اگر فار ایگزامپل ہسبینڈ وائف ہے تو یا تو ہسبینڈ کا کسی کے ساتھ افیئر شروع ہوگا یا وائف کا کسی کے ساتھ افیئر شروع ہوگا یا بیفور میرج افیئر شروع ہوں گی جو شادی سے پہلے ہو رہے ہوتے۔ تو دنیا اس گندگی کی طرف نہ جائے تو اس گندگی سے بچنے کی جو موٹیویشن اسلام ہمیں دیتا وہ اور کسی مذہب میں نہیں ہے۔ ہاں اتنا ہو سکتا کہ بیٹا یہ غلط ہے، یہ ساری چیزیں ہماری فیملی میں نہیں ہوتی، یہ ہمارے کلچر کا حصہ نہیں ہے، اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام ہمیں اس بارے میں کیا گائیڈ کرتا۔ سب سے پہلے قرآن کے اندر اللہ کہتے ہیں کہ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ اللہ یہاں یہ نہیں کہہ رہے کہ زنا مت کرو، جبکہ جب بھی کسی کو کسی چیز سے اگر روکا جاتا تو بس اتنا کہہ دیا جاتا کہ یہ مت کرو، لیکن اللہ کیا کہہ رہے کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ مطلب وہ چیزیں جو تمہیں زنا کے قریب لے جائے تم نے ان کے بھی قریب نہیں جانا ہے۔ اس کے علاوہ زنا ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر لڑکا لڑکی زنا کرے تو ان کو چوک پر کھڑے رہ کے 100 کوڑے مارو، اور اگر کوئی شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اگر زنا کرتے تو ان کو پتھروں سے مار کے ہلاک کر دو۔ دیکھیں اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو قرآن کے اندر کئی دفعہ ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن ان آیاتوں سے پتہ چل رہا کہ جیسے اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں ان چیزوں کے اندر غفور الرحیم نہیں ہوں۔ کیونکہ اللہ کو نفرت اتنی ہے اس عمل سے، جو کہ آج لوگوں کے لیے اتنی عام بات ہو گئی، کیونکہ ڈر ہی نہیں آخرت کا۔ اللہ کے نبی نے ایک دفعہ خواب دیکھے کہ ننگے مرد اور ننگی عورتیں آگ میں جل رہے، تو آپ نے فرشتوں سے پوچھے کہ یہ کون ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں۔ اب یہ حدیث ہمیں سننے میں تو نارمل لگیں گی، لیکن آپ ایک بار اپنی انگلی آگ میں ڈال کر دیکھو، پورے مہینے آپ کو اس کا پین محسوس ہوگا۔ اب آپ سوچو کہ پوری باڈی اگر ہماری آگ میں جل رہی ہو اور کئی سالوں تک ہم اس آگ میں ہو تو ہمارا کیا ہوگا؟ لیکن آج ہم لوگ پیسے کمانے میں اور دنیا میں اتنا گم ہو گئے کہ کسی کے پاس سوچنے کا ٹائم نہیں ہے کہ میں ایسا کیا کروں کہ میں اس جہنم کی آگ سے بچ جاؤں۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ اللہ میری نیکیوں کے بدلے مجھے جنت نہ دے، بس مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر۔ کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ جہنم کیا ہے، آج ہم لوگوں کو نہیں پتہ۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی فرماتے کہ ایک مرد کے لیے یہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ اپنے سر میں کیل ٹھوک لے بجائے اس کے کہ کسی غیر محرم کو ٹچ کرے۔ اب یہ حدیث کا مطلب کیا ہے؟ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں کسی غیر محرم کو ٹچ کرنے کا عذاب کیا ہے یہ اگر بتا دیا جائے تو تم اپنے سر میں کیل ٹھوکنا زیادہ پسند کرو گے بنسبت اس کے کہ کسی غیر محرم کو ٹچ کرو۔ اب آپ سوچو کہ اسلام کتنی ساری وعیدیں بیان کر رہا اس ریلیشن سے ریلیٹڈ کہ ہم اس عذاب کی طرف نہ جائیں، لیکن ہم نے کہا نہیں ہم جائیں گے، تو اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ آج پوری دنیا کے اندر زنا عام ہو گیا۔ تو جو شروعات میں نے چینل مینشن کیا SR پہ، تو آپ وہ چینل جا کر دیکھو۔ اگر کسی کو یہ دیکھنا ہے کہ اسلام کو فالو نہیں کرنے کے کیا سائیڈ ایفیکٹ ہے، کیا رزلٹ نکلے، تو آپ وہ چینل جا کے دیکھ سکتے۔ اور یہ صرف ایک چینل میں نے مینشن کیا، ایسے ہزاروں چینل آپ کو سوشل میڈیا میں مل جائیں گے۔ اور یہ وہ کیسز ہے جو ہمارے سامنے آ گئے، ایسے کئی سارے کیسز جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس اسلام کو فالو کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو زیادہ فنڈر نہ بنے، جتنا ہو سکے اسلام کو فالو کرنے کی کوشش کریں۔